عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ایڈولسنٹ پیریڈ سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی کہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان والی عمر کے بچے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آج کل بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں غالباً پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ 12 سال سے 18 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں بچہ اپنی دریافت کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیسی لائف میری مجھے گزارنا ہے۔ اور یہ ایک بات بتاؤں کہ بچہ بچپن میں بھی ہائیلی ایموشنل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس پیریڈ میں بھی آنے تک وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، اور اس کے پیار و محبت کے بانڈز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اندر جو انزائمز کی تبدیلی کرتا رہتا ہے اس عمر میں، اس سے بچے کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے تضادات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی میں یہ کہ بچہ پیار و محبت بھی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ پیار و محبت ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، یہ پیار و محبت دوست احباب سے بھی ہوتا ہے، اور یہ پیار و محبت اپوزٹ سیکس سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایڈولیسنٹ پیریڈ میں اگر بچوں کی صحیح رہنمائی، میں یہاں کہہ رہا ہوں رہنمائی، اگر رہنمائی نہیں ملتی ہے بچوں کو تو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ رہنمائی میں ایک چیز ان کی یہاں اس پیریڈ میں ایموشنل سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے۔ بچے بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس پیریڈ میں، اور اس پیریڈ میں ہمارے اکثر پیرنٹ ان کی ہینڈلنگ پراپر نہیں کرتے، یعنی کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بچہ پوری طرح میچور ہو گیا ہے، پوری طرح سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو ایک طرف پیرنٹ کا رویہ سخت ہو جاتا ہے، دوسری طرف بچے کو اس پیریڈ میں اندر چونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہا ہے بچہ، تو اس کے ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں۔ تو ان ایموشنز میں بچے کو بہت ہی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں پیرنٹ سپورٹ نہیں دیتے ہیں، دوست احباب سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ دوست احباب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی کو ماں اور باپ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی فرینڈ یا پھر اور ذرا آگے بڑھ کے اس کا بوائے فرینڈ اس کے جذبات کو سن رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تو پھر اس بوائے فرینڈ سے دوستی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکا کی اگر ماں نہیں سن رہی ہے، باپ نہیں سن رہا ہے، لڑکی سن رہی ہے، تو پھر وہ اپنے گرل فرینڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں اللہ نے جو اندر انسان کے ڈالی ہیں، اس عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے عمر کے اس حصے میں، بچوں کے اندر باغیانہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمر کے بعد باپ پر ذمہ داری یا والدین پر ذمہ داری نہیں رکھی۔ یہاں تک تو ہماری پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن بلوغیت کے بعد آپ پر ذمہ داری، پیرنٹ پر ذمہ داری کم ہے، بچے پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ بچہ بالغ ہو رہا ہے، وہ اپنے تھاٹس کو پورا سمجھ سکتا ہے، وہ سیٹل ہو سکتا ہے، ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ تو ایسے پیریڈ میں ہم کو بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پیرنٹس اسی پیریڈ میں بچے سے تعلق کم کر دیتے ہیں اور بڑے تانے مارتے ہیں۔ ارے ہمارے پیریڈ میں جب میں ایسا تھا، کیا ہے گھر میں کتنے بجے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، نیگیٹو بات چیت۔ تو پیرنٹ، والدین، اس پیریڈ میں بچوں سے آپ مثبت بات کریں، اپنے جذبات کو بہت زیادہ بچوں سے اٹیچ کریے۔ اگر بچہ آپ کا کہا نہیں مان رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بیٹے، نماز پڑھو بیٹے، ٹھیک ہے آپ تلقین کیجئے، لیکن آپ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو منہ پھیر مت لیجئے۔ بچے کو اگر وہ کچھ فرمائش کیا ہے تو آپ نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ میرا نہیں مان رہا میں تیری کیوں مانوں۔ اب وہ امی سے ریکمینڈ لگاتا ہے، امی کے پاس جاتا ہے، اوکے، یا پھر لڑکی ہے تو لڑکی بھی امی کے پاس جائے گی۔ تو اس طرح بچے امی کو سورس بنا کے کچھ چیزیں لینا چاہتے ہیں۔
تو اس میں بچوں کے جذبات متاثر ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹ سے گزارش ہے کہ اس پیریڈ میں بچوں کو ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسکیپ فولڈنگ، یعنی جب چھت لگتی ہے تو ہم سپورٹ دیتے ہیں نا، تو اس طرح کے سپورٹ کی بھی انہیں فی الوقت ضرورت پڑتی ہے. ہم کو جذباتی سپورٹ اس پیریڈ میں دینا پڑتا ہے، تو ہم ضرور دیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات اس پیریڈ کی ایک اور اہم یہ ہے کہ آج کل پیرنٹ بچوں میں، اس عمر کے بچوں میں بڑا اسٹریس پیدا کر رہے ہیں تعلیم کو لے کر. پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا ابتدا میں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کرے. دین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم بچوں کو نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے سارے تدابیر اختیار کریں. انہیں دینی محفل میں لے جائیں، انہیں دینی محفلوں میں جانے کی ترغیب دیں، ان کے دوست اچھے ہوں اس کی ہم کوشش کریں، اچھی صحبت دیں بچوں کو. اب اس پیریڈ میں پیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کیریئر کانشیس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹے دینی اجتماعات میں بعد میں جاؤ، پہلے اس کورس کو کمپلیٹ کر لو. CBSE ایگزام ہے، 12th کا ایگزام ہے، 10th کا ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ہے، وہ کہاں لگائے ہیں اجتماعات. ایسا آپ ڈسکریج مت کریے. اس پیریڈ میں بچے کو روحانی تسکین اور روحانی ایک دشا ملنا ضروری ہے، ورنہ اس پیریڈ میں بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر، مختلف چیزوں کا شکار ہو کر، آج کل تو ڈرگس لینا بھی آسان ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے، سگریٹ پینا عام ہو گیا ہے. تو اس طرح بچے اگر دینی محفلوں میں نہیں جاتے ہیں تو ان برائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہی پیریڈ اصل ہے، اس میں ہم بچوں کو دینی محفلوں سے جوڑیں. اوکے، یہ خیال نہ کریں کہ بچہ دینی مجلس میں جا کر اپنا کیریئر تباہ کر لے گا، نہیں. اوکے، ایک چیز یہ. دوسری چیز، ہم بچے کو کیریئر کے حوالے سے اسٹریس پیدا نہ کریں. دیکھیے، ہر انسان دنیا میں اپنا ایک مقصد اور اپنی تقدیر لے کر آیا. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو ہے وہ ضرور دے گا. اور ہر بندہ اپنے زندگی کی ایک تقدیر لے کر آیا. ایک لڑکا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور ایک دوسرا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انجینئر بنے. تیسرا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آرکیٹیکٹ کا کام لینا چاہتا ہے. چوتھا ایک نوجوان ہے، اس کو اچھا تاجر بنانا چاہتا ہے. ایک اور نوجوان ہے، اس کو اچھا سا اسپورٹس پرسن بنانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اس کے اندر ایک بیج ڈالا ہے. اب پیرنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹ اپنے خوابوں کو بچوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑے کمال کی بات ہے. کہتے ہیں کہ صاحب میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، میں نہیں بنا، کم سے کم میرا بیٹا بنے. یہ کہاں کی اصول کی بات ہوئی صاحب؟ آپ نہیں بنے ہیں تو اب وہ آپ والا بوجھ بچے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بچہ کوئی اور چیز اچھی بنے گا تو آپ اس کی یہ کیوں کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں؟ تو اس طرح بچوں کا جو کیریئر کا معاملہ ہے، کیریئر کے معاملے کو لے کر پیرنٹ بڑا بچے کو اسٹریس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا یہاں ایک کیس آیا، بڑا سیویئر کیس، اور بچے نے جو ہے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ ماں کا گلا گھونٹنا چاہ رہا تھا، اور ماں تنگ کرتی تھی. کیا کہتی تھی؟ ماں کو چاہیے کہ اکلوتا بیٹا ہے ڈاکٹر بھی بنے، اکلوتا بیٹا ہے وہ اچھا مقرر، ذاکر نائک جیسا مقرر بنے، اکلوتا بیٹا ہے وہ اچھا قرآن کا حافظ بھی بن جائے. اب یہ ساری چیزیں، یہ سارے گن بچے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. بچے کو اتنا اسٹریس ہوا کہ ایک دن بچہ ویر سے ماں کے گلے کو دبا. میں نام وغیرہ نہیں لیتا، یہ کیس ہوا ہے. تو دیکھیے کہ آپ بھی کیا بچوں میں ایسا اسٹریس پیدا کر رہے ہیں. بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم ایک ایسی دکان میں گئے ہیں جہاں 2 ہی کا تھان ہے، کپڑوں کے 2 تھان ہیں، 2 بنڈل ہیں. ایک ہے بلیک اور ایک ہے ریڈ. نو چوائس، یہ تو یا تو یہ لو یا تو یہ لو. ہم ایسے دکان کے گاہک ہیں.
یا تو ڈاکٹر بنو یا تو انجینئر. ایسا نہیں ہے بھائیوں بہنوں. آج ایجوکیشن کا فیلڈ بڑا واسٹ ہے. آپ پہلے جانیے کہ کیا کیا بچہ بن سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ بی اے بھی کرتا ہے اچھے مارکس سے, اچھے انداز سے, تو ایک سوشل سائنٹسٹ بن سکتا ہے, اچھا لائر بن سکتا ہے, اچھا انالسٹ بن سکتا ہے, اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے, اچھا سوشولوجسٹ بن سکتا ہے. وہ بن سکتا ہے, لیکن ہم کو وہ گیان نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہم پہلے بچوں کو یہ سارے جو کورسز ہیں ان کا تعارف کرائیں, بچے کا اندر کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پرکھیں, اور بچے کو اپنا مستقبل طے کرنے کے لیے اس کو چھوڑیں. اب بچہ جو اپنا بننا چاہے گا اس کے لیے ہم پورا تعاون کریں, اوکے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ہمت افزائی کریں. ہم اڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ میری خواہش تھی, اب کیا ہے کہ وہ بی بی اے کرتا ہوں بول رہا ہے صاحب فلاں, ہماری خواہش تو ایم بی بی ایس کی تھی, میں اتنا پیسہ لٹا دیا, اچھے سے اچھی کوچنگ میں ڈالا, لیکن یہ تو اپنا ہے کہ وہی کرنا چاہتا ہے. ایسا نہ کریں. بچے کا مقصد بچہ طے کرے, نہ کہ آپ طے کریں. ٹھیک ہے, ایسا کر کے ہم اسٹریس پیدا کر رہے ہیں. اس کے لیے بچوں کی مدد کے لیے آج کاؤنسلرس ہیں, اس کے لیے سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ بچوں کو کیا بننا چاہیے. وہ وزڈم اسکول میں بھی ہوتا ہے ٹیسٹ, آپ ذمہ داران سے کانٹیکٹ کیجئے اور بچوں کو وہ ٹیسٹ دلائیے, اور بچہ جو چاہتا ہے وہ بنائیے, اور بچے کو جو ہے پڑھ لے. ایک اور بات اسی سلسلے سے جڑی ہوئی, بعض بچے بعض سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے. اس کا ایک کارن ہوتا ہے, جو بنیادی کارن ہے, وجہ ہے, وہ یہ کہ اس بچے کی اس سبجیکٹ کے میں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں. تو آپ بچوں کو واپس اس جگہ لے جائیں اور نیچے سے بچے کو اوپر اٹھائیں. فار ایگزامپل, بچہ میٹرک میں آ گیا, اس کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہے, تو اس کو آپ گریڈ 5 سے میتھمیٹکس پڑھائیے. اب پیرنٹ خفا ہو جاتے ہیں کہ بچہ تو میرا 10th میں, آپ 5ویں کی کیوں میتھمیٹکس کرا رہا ہے, 10ویں کی کرائیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ میتھمیٹکس اور سائنس یہ سبجیکٹ ہے نا, نیچے سے جڑتے ہیں, ان کا تعلق نیچے سے ہوتا ہے, تو پیچھے لے جا کے پھر ان کو اونچا اٹھائیے, تو انشاءاللہ بچہ ہمارا امپروو ہوگا. یہ بہت آسان فارمولا ہے, دلی گورنمنٹ نے اسی فارمولے کو استعمال کیا اور چمکا دیا, ورلڈ میں فیمس ہو گئی. تو ہم بھی بچوں کو اس فارمولے پر کام کروائیں کہ بیٹے اگر آپ کو 8 کی میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ جائیے 2nd میں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ 8 میں آ جاتا ہے لیکن اس کو ملٹیپلیکیشن آف ملٹیپل ڈیجٹ نہیں آتا, اس لیے وہ پرابلم کرتا ہے. تو یہ باتیں ہیں جو ہم تعلیم کے اعتبار سے بچوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے, ان کی رہنمائی کرنا چاہیے, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بھائیوں اور بہنوں, یہ سب ہونے کے باوجود بھی دیکھیے اللہ کا نظام, اللہ تعالیٰ بعض پیرنٹ کو بچوں کے حوالے سے مایوس بھی کر دیتا ہے. تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, بچوں کی فکر کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم کو بچوں کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے. ابھی میں نے آج اس ایپیسوڈ کا جو آغاز کیا, ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ, جیسا میں صوم و صلات کا پابند ہوں, میرا بچہ بھی صلات کا پابند ہو جائے. تو تقریباً 1 درجن دعائیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو بچوں کے متعلق آئی ہیں. ہم ایسی دعاؤں کو یاد کریں. اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ان دعاؤں کے متن کو یاد رکھے, اردو میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, ایسے بنا دے, مجھے متقیوں کا امام بنا دے, یعنی میرا بچہ بھی متقی ہو, میری بیوی بھی متقی ہو, اور میں ان کا امام بنوں. تو یہ دعائیں کریں. دعائیں بڑی تاثر رکھتی ہیں. باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہم سب کرتے ہیں, دعا نہیں کرتے, تو دن رات بچوں کے لیے ہم دعا بھی کریں. دعا کے بعد بچوں سے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا جذباتی تعلق متاثر نہ ہو, جذباتی تعلق برابر رہے. بحیثیت والد آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری ادا کریں, اور پھر مایوس نہ ہو, صبر کریں. اکثر میں پیرنٹ کو دیکھا ہوں 80% پیرنٹ صبر نہیں کرتے. صبر نہیں کرنے کی وجہ سے
زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ بچے پھر زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. میرے ابا نے ایسا کہا تھا، میری امی نے ایسا کہا تھا. آپ اپنے زبان کو سنبھالیے. جب بچے ایڈولیسنٹ پیریڈ میں داخل ہوتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت تو اور بھی آپ کو زبان کا خیال کرنا چاہیے. زبان کی حفاظت کیجیے بچوں کے معاملے میں. بچوں کے جذبات کو ہم اپنے زبان سے ٹھیس نہ پہنچائیں. اپنے جذبات کا پورا خیال رکھیں. بچوں سے ایموشنل تعلق کو نہ توڑیں. بچہ اگر خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، وہ آپ کے ارمانوں کے مطابق نہیں اتر رہا ہے، تب بھی آپ صبر کیجئے اور اچھی امید کیجئے کہ کل سدھرے گا. کیسی کیسی مثالیں ہیں. میں ایک بہترین مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبروں کے باپ تھے، ان کے بیٹے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے 9 بھائی یوسف علیہ السلام کے، وہ لے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو باولی میں ڈال دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یوسف کو علیہ السلام بھیڑیا نے اٹھا لیا. یہ ہے ان کا لباس. یعقوب علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے. اللہ نے انہیں ساری باتیں پتہ کروا دی تھی، معلوم کروا دی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے. انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، وہ زندہ ہے. لیکن ان اپنے بیٹوں کی چالوں سے بھی وہ بڑے دل برداشتہ تھے اور ان کا دل تو متاثر ہوا. لیکن زبان سے انہوں نے جھڑکا نہیں. اور کیا کیا؟ صبر کیا. 40 سال کے لگ بھگ کم و بیش صبر کیا اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے مل لیتے. تو یہ اپنے بیٹوں کے تعلق سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ایک بیٹے کو مار دیا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تم سے تعلق نہیں ہے، فلاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی لائف میں ہمیں یہ بہت بڑی وزڈم ملتی ہے کہ ہم بچوں کے تعلق سے دعا کریں، اچھی امید رکھیں اور صبر کریں. یہ صبر جذبات میں آ کر آپ الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں بچوں کو، تو وہ جب گھاؤ لگتے ہیں وہ بڑے گہرے گھاؤ ہوتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ جو امت کی ماں ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی، میں اس بات پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں، کبھی ہم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں پر اور غلاموں اور نوکروں پر اور خواتین پر، خواتین مطلب اب امت کی مائیں ہی ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خواتین کو کہاں ملتے اور کیوں دیکھتے. کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم نے نہیں دیکھا. کتنی ہم ان کے امتی ہیں. ہم کو دوسری سنتیں یاد ہیں لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں. یہ سنت پیرنٹنگ میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اس کا خیال رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری نسل بہت بہترین نسل ہوگی. ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو ہمارے بچے بہترین نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سیریز کو قبول فرمائے اور وزڈم کالج، وزڈم اسکول اور کالج میں جو یہ محنت کی ہے اس کو بھی قبول فرمائے اور انہیں اچھے کام کرنے کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اناؤنسمنٹ، کل سے 5 دن کی ہماری سیریز بچوں کے لیے شروع ہوئی. اس سیریز میں ہم بچوں کے مسائل کے تعلق سے بچوں سے بات کریں گے. یعنی انہیں پڑھنے میں کس طرح دقت آتی ہے، ہوم ورک کرنے میں کیوں دقت آتی ہے، دوستوں میں وہ کیا پرابلم فیس کرتے ہیں، ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں، موبائل فون سے کیوں زیادہ اٹیچمنٹ ہو رہا ہے، بلینگ یعنی آپس میں جو بچے لڑتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزوں کو ہم 5 دن ڈسکس کریں گے
آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ اس کو ضرور دیکھیں. خدا حافظ.